ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت عرصہ ہو گیا سورہ رحمان سننے کے لیے کہنے کے لیے. آپ یہ جب سورہ رحمان سننے کے لیے کہتے ہیں اس میں دو لفظ ہمیشہ آتے ہیں، سکسیس ریٹ اور فیلئر. یہ کتنے ہیں؟ سکسیس ریٹ اس کا ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی گندم کی گولی، زہر کی گولی والی مریضوں پہ، وہ 81% سکسیس ریٹ تھا، جس کو میڈیکل سائنس کہتی ہے 100% مورٹیلٹی ہے. وہ زہر اگر کھا لے تو بچتا نہیں کوئی، بہت کم مقدار ہو، بہت جلدی وہ وومٹ کر دے یا نہ پورا اندر لے جائے تو 9%. انڈیا میں کہا گیا کہ نہیں 9% بچ گیا. بنگلہ دیش میں ایک اسٹڈی میں شاید 11% بتایا گیا. گندم میں جو زہر کی گولی رکھتے ہیں، گندم میں وہ بیسیکلی ہمارے تو یہاں اس کا نام ہی گندم کی گولی ہے یا چاولوں کی گولی. ایران میں بھی اس کا نام ہی نہیں پتا تھا کہ اس میں کیمیکل کون سا ہے. ایلومینیم فاسفائڈ ہوتا ہے اور میدے میں جاتے ہی وہ فاسجین گیس ایوالو ہوتی ہے اور وہ جھاگ نکلتی ہے اور باڈی کی خون کی نالیوں کی وہ سوزش کر دیتی ہے، دل کو فوری طور پہ وہ بٹھا دیتی ہے اور مریض پہلے باتیں کرتا ہوا آتا ہے 24 گھنٹوں میں وہ مر جاتا ہے. ہمارے پاس سورہ رحمان ہی ہم آئی سی یو میں لگاتے رہے، اس کا ہارٹ بند ہوتا رہا، وہ بھی چلاتے رہے، اور 81% 2008 سے 2013 تک جب ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا تھا سرسز ہاسپٹل میں، تو اس میں 131 میں سے 112 مریض جو وینٹیلیٹروں پہ بھی رہے، ڈائلسس بھی ہوئے. 127 بار ایک مریض کا دل بند ہوا اور چلایا گیا. 127 بار اس کا دل بند ہوا اور چلایا ڈاکٹرز نے جو ڈیوٹی پہ رہے. ٹھیک ہے، بجلی کے جھٹکے بھی دیے، سارا کچھ. آج بھی وہ بچہ زندہ ہے اور اس میں سے 112 جو زندہ بچے اور اپنے گھر گئے. آج تک کوئی پیپر چھاپنے کو تیار نہ ہوا. ہر بار کہا گیا اس میں سے سورہ رحمان نکال دیں، آپ گڈ نرس پیپر چھاپ دیں گے، یہ باعث ہے. ٹھیک ہے، نہیں لکھا گیا. تو بلکہ ہماری بڑی نفرتوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں آپ، کیوں نہیں لی؟ بڑی محبتوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں آپ. مطلب پیپر 81%، میں یہ بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، 81% کا جو ڈیٹا ہو نا، یہ جب کووڈ کا ہوا تھا نا سارا انتظام، تو یہ ڈیٹا سکسیس ریٹ جو تھا نا یہ 50% سے کم تھا. تو انہوں نے کہا تھا یہ ویکسین لگا لیں، اس سے فائدہ ہوگا. 81% جو ہے نا یہ نیکسٹ لیول ہے سکسیس کا. جو پریگننسی ہے اس کی ریشو 40% سکسیس ہوتی ہے اور 81%. اور اس پہ پیپر میں وہ کہتے ہیں سورہ رحمان نکال دو تو آپ اس کو نکال دیں. یہ باعث پھر یہاں تک کہا گیا کہ آپ نے اجازت ہی نہیں لی، پہلے آپ کو ایتھیکل بورڈ سے اجازت لینی تھی، یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا. وہ آج تک نہیں چھپا. ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. میرے مریض یعنی لائیو ڈیٹا میں نے چوہوں پہ نہیں تجربہ کیا، انسانوں پہ. ٹھیک ہے، انسان خود اپنی گواہی دے رہے ہیں. انڈیا میں بیٹھی ہندو عورت کہہ رہی ہے میں برہمن تھی، میں بھول گئی میں برہمن ہوں. یہ سب کو سنا دو، وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اسپین جہاں آج مسلمان کا نام لینا بھی، قرآن اذان دینا بھی جرم ہے، وہاں کا کیتھولک کرسچن خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ تھینک یو ڈاکٹر جوید، یہ جو عربی سانگ تم نے بھیجا تھا نعوذ باللہ میرا پروسٹیٹ کا کینسر ٹھیک ہو گیا، میں تمہیں تھینک یو کہنا چاہتا ہوں. ویڈیو پڑی ہوئی ہے. اب اس میں میرا ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں اگر پرمیشن لینے چلا گیا ایتھیکل بورڈ سے اور فلانے بورڈ سے، وہ ہو سکتا ہے ایک پروسیس میں پڑھنا ہو انسان کو، لیکن جس دن یہ پرمیشن کے چکر میں ڈاکٹر جوید پڑھ گئے نا، اس دن ڈاکٹر جوید کے اندر کا جو بابا ہے نا وہ فوت ہو جائے گا. تو جو وہ کر رہے ہیں نا ان کو یہی کرنا چاہیے، بس ڈپینڈنسی نہیں کسی سے.